ناظرین، وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ہٹانے کی کوشش آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے ناراض ارکان اور اپوزیشن ارکان کی حمایت سے آج بلوچستان اسمبلی میں جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جا چکی ہے۔ اپوزیشن لیڈر سردار عبدالرحمان کیتھران نے وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی، جس میں وزیر اعلیٰ کے رویے اور طرز حکمرانی کو جواز بناتے ہوئے جام کمال کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ جام کمال نے اقتدار پر برجمان ہو کر خود کو عقل کل سمجھ کر صوبے کے تمام اہم معاملات کو مشاورت کے بغیر ذاتی طور پر چلایا ہے۔ لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جام کمال خان وزیر اعلیٰ بلوچستان کی خراب کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں وزیر اعلیٰ قائد ایوان کے عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ پر ایوان کے اکثریت کے حامل رکن اسمبلی کو وزیر اعلیٰ اور قائد ایوان منتخب کیا جائے۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی خراب حکمرانی کے باعث بدامنی اور بے روزگاری بڑھی۔ وزیر اعلیٰ جام کمال خود کو عقل کل سمجھ کر معاملات چلا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے مشاورت نہ کرنے پر اداروں کی کارکردگی متاثر ہوئی۔ خراب کارکردگی پر وزیر اعلیٰ کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ جب تک ایک چیف ایگزیکٹو کو عوام کا اعتماد نہیں ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے ضمیر میں بھی جان کر جب دیکھے گا اور عوام کی چیخ و پکار جب سنے گا تو احساس تو ہوگا، لیکن منصب پیاری ہونے کی وجہ سے شاید وہ ٹس سے مس نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد نے بلوچستان کا سیاسی درجہ حرارت آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ جام کمال وزیر اعلیٰ رہیں گے یا نہیں، آئندہ چند دنوں میں فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے 33 ارکان کی حمایت درکار ہوتی ہے اور تحریک عدم اعتماد پر بلوچستان اسمبلی کے 33 ارکان کی دستخط موجود ہیں، جبکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ووٹنگ کے وقت 40 سے زائد ارکان عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے۔ اتنی بڑی تعداد میں مخالفت کے باوجود وزیر اعلیٰ بلوچستان پر اعتماد نظر آ رہے ہیں، حالانکہ واضح طور پر نمبر گیم ان کے خلاف نظر آ رہی ہے۔ اور آج جب جام کمال اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے تو صرف 18 سے زائد ارکان اسمبلی ان کے ساتھ تھے۔ جام کمال کا کہنا تھا کہ ہم پر اعتماد ہیں، ووٹنگ کے دن حقیقت ظاہر ہو۔ ہم بھی بڑے پر اعتماد نظر آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں، سیاست میں تو سب پر اعتماد ہے اور میرے خیال سے پر اعتمادی ہونی بھی چاہیے، سیاست میں یہی ہے، اور اصل جو بات ہے وہ انشاءاللہ ووٹنگ کے دن ظاہر ہوگی۔ حکمران اتحاد کے ناراض ارکان گزشتہ کئی ہفتوں سے جام کمال سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے تھے اور تحریک عدم اعتماد کی دھمکی بھی دے رہے تھے۔ اس بحران نے مداخلت کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی تھی اور گورنر بلوچستان اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی جام کمال کی مدد کے لیے متحرک ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ناراض ارکان کی ناراضی دور نہیں ہوئی۔ بلوچستان میں اس سیاسی رسہ کشی سے اسلام آباد بظاہر لا تعلق دکھائی دیتا ہے، لیکن ماضی میں بلوچستان میں ہونے والی ہلچل کے جھٹکے اسلام آباد تک محسوس کیے گئے تھے۔ مسلم لیگ نون کے دور میں بلوچستان حکومت کا تخت الٹ گیا تھا، لیکن نون لیگ کے اراکین اسمبلی کی وفاداریاں تبدیل ہو گئی تھیں، جس کے بعد سینٹ الیکشن میں 8 نشستوں کی توقع کرنے والی نون لیگ کو بلوچستان سے 1 نشست بھی نہیں ملی تھی۔ لیکن اب معاملہ مختلف نظر آ رہا ہے۔ اس بار نہ تو سینٹ الیکشن کا مرحلہ درپیش ہے اور نہ ہی بلوچستان عوامی پارٹی کے ارکان وفاداری بدل رہے ہیں۔ معاملہ صرف جام کمال کی تبدیلی تک محدود نظر آ رہا ہے، لیکن سوال یہ کہ تحریک عدم اعتماد نے ووٹ دینے والی اپوزیشن جام کمال کے جانے کے بعد کس پوزیشن پر کھڑی ہوگی اور جام کمال کا ساتھ دینے والے ارکان کو ممکنہ طور پر نئے وزیر اعلیٰ کس نظر سے دیکھیں گے، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کے رہنما ثناء اللہ بلوچ صاحب اور سینئر تجزیہ نگار جناب سلیم صافی صاحب۔ بلوچ صاحب، میں آغاز آپ سے کروں گا۔ سر، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ دونوں جو فریق ہیں وہ پوزیشن آف سٹرینتھ کا مظاہرہ کر بھی رہے ہیں، دعویٰ بھی کر رہے ہیں، اصل حقیقت ہے کیا؟ آپ کے پاس مکمل طور پہ لوگ کتنے ہیں؟ جو 5 غائب ہو گئے تھے، 1 آ بھی گئے، وہ جو بقیہ 4 غائب ہوئے تھے وہ کہاں رہ گئے تھے؟ ان کا کچھ پتہ چلا؟ بلوچستان اسمبلی میں کوئی 4:30 بجے تو بالکل واضح ہو گیا جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوا۔ قواعد و ضوابط کے مطابق اس تحریک عدم اعتماد کو 34 اراکین کی حمایت حاصل تھی اور جو وزیر اعلیٰ کے صاحب تھے وہ صرف 18 اراکین موجود تھے۔ 65 کی اسمبلی ہے اور ہمیں 40 کے قریب افراد کی حمایت حاصل ہے۔ 40 میں سے جو 4 ہیں، جس طرح ہم نے کہا کہ کچھ وجوہات کی بنا پر وہ نہیں آ سکے، جب وہ آئیں گے ڈیفینیٹلی وہ خود بتائیں گے کہ وہ کیا وجوہات تھیں، اور میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں اس کی بھی تمام تر ذمہ داری صوبائی حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اراکین اسمبلی کو ہراساں کرنا، ان کو اس عمل سے دور رکھنا، ان کو دوست دھمکیاں دینا یا ان کو ان کی وفاداری تبدیل کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں
वो भी सूबाई हुकूमत उसका बराह रास्त जिम्मेदार है। अगर किसी ने भी किया है तो सूबाई हुकूमत के कहने पे किया होगा। तो आज जो मेरे ख्याल में एक जो अददी अक्सरियत है वो अदम एतमाद की तहरीक को हासिल है। कल रात को भी ये 36 के करीब अरकान एक साथ बैठे हुए थे। आज 2 अरकान ने मजीद जो है हिमायत का ऐलान किया। वजीर जो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग नूर मोहम्मद दुम्मर साहब, उन्होंने भी आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया और जाम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनने का फैसला भी कर लिया। उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर भी की। पता चला सर जो 4 आपके अरकान नहीं थे वो कहाँ थे, उनका कुछ पता चला? देखें, वो अभी तक इस वक्त तक भी असम्बली पहुंच नहीं सके। अभी भी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। मैं अपने ऑफिस से आपके साथ यहाँ इस वक्त बात कर रहा हूँ, तो वो अभी तक नहीं पहुंचे। तो हम ये समझते हैं कि उनकी तमाम तर जिम्मेदारी वजीर आला के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने आज से तकरीबन 4 दिन से मुसलसल यही बात कर रहे हैं कि जिस दिन असम्बली का इजलास होगा, वोटिंग होगा, उस दिन मेरी अक्सरियत होगी। तो ये अक्सरियत कैसे है कि उन्होंने आज अपने घर पे लोगों को खाने पे बुलाया, वहां पर 18 से ज्यादा लोग नहीं आ सके उनके एमपीएस। फिर दूसरी बात यह है कि उनको पार्लिमानी जो उनकी अक्सरियत है बाप में, वो भी अब उनको हासिल नहीं रही। 13 के करीब अरकान जो है वो तहरीक अदम एतमाद के हक में है और वहाँ 12 हैं, दूसरी तरफ 11 हैं। तो मेरे ख्याल में अगर अददी एतबार से देखें, अखलाकी एतबार से देखें, 1 महीने से वो तकरीबन गैर कानूनी तौर पर इस ओहदे पर बुरा जमान है। और अभी इस मरहले में जो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है तहरीक अदम एतमाद, ये पहला मरहला भी कामयाबी से हमकनार हुआ। तकरीबन 33 के करीब अरकान उस वक्त मौजूद थे। इसको सिनेरियो डिस्कस करते हैं सनाउल्लाह बलोच साहब, कि चले मान लिया ये आप कामयाब इसमें हो जाते हैं। देखिए सर, बलूचिस्तान में और आपने रईसानी साहब जैसा वजीर आला भी आप लोगों ने देखा और यूं कह लें बर्दाश्त किया, जो भी कह लें उसको आप। तो सर अब ये बताइएगा कि ये अक्सर होता है बलूचिस्तान में तब्दीलियां किसी न किसी के इशारे पर हुआ करती हैं। अब की बार भी कोई इशारा आया आपको, और अगर फर्ज करें आप ये कामयाब हो जाते हैं इसमें, उसके बाद क्या करेंगे? कि आपने कुछ सेटअप सोचा हुआ उसका कि उसके बाद कौन आएगा, किसको लाएंगे, वो जो आपका इत्तेहाद बना है एक, उसमें से किसको वेटेज देंगे जो आप अपना वजीर आला लेकर आए? ये जो कहेंगे, ये जो दाग या दब्बा बलूचिस्तान जैसे बहुत ही पॉलिटिकली मैच्योर सूबे पे ऊपर लग गया है, ये भी इस तारीख की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। जो सूबा नौआबादियती दौर से, अंग्रेजी इस्तेमार के वक्त से अपनी सियासी जद्दोजहद, जमहूरियत पसंदी, बुर्दबारी, कुर्बानी देने के हवाले से मशहूर था, उस सूबे की सियासत को किस तरह प्रगंदा कर दिया गया, सूबे की सियासत को किस तरह कठपुतलियों के जरिए से मैनेज करने की कोशिश की गई। इट्स अ लॉन्ग डिबेट, उस पर कभी जिंदगी में बात कर लेंगे। और इसका भी सारा मैं समझता हूँ जिम्मेदारी हमारी पाकिस्तान में तकरीबन उस पॉलिटिक्स अब की बार तो नहीं की गई ना, मुझे बस ये कंफर्मेशन चाहिए सर। वो पिछली बात तो हमें भी पता है, आपको भी पता है, अब की बार की गई नहीं की गई। बात सुने, मैं देखें चाहे इंतखाबात का अमल, इसका अमल देख लें अभी इस वक्त, लेकिन ये ज्यादातर नेचुरल एक मूवमेंट है। उसकी बुनियादी वजह ये है, मैं आपको ये बताऊं, देखें काफी वज़रा आला आए हैं, लेकिन उनके हवाले से इतने बड़े पैमाने पर जो है बगावत या इतने बड़े पैमाने पर अदम एतमाद नहीं था। ये जो हमारी अपोजिशन है, यानी उस पर बख्तरबंद गाड़ियां चलाई गई, तानों में बंद कर दिया गया, 3 साल से उनके साथ कोई मुशावरत नहीं, डेवलपमेंट के तामीर के अमल से उनको दूर रखा गया है, उनके हल्के में लोगों को प्यासा तक रखने पर मजबूर कर दिया गया, भूखा रखने तक मजबूर कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल में ये उसका नतीजा है कि अब बलूचिस्तान में एक फितरी तौर पर एक बहुत बड़ी बगावत इनके खिलाफ हुई। ठीक, अच्छा सर, अब मुझे जो अगला सवाल का मेरा हिस्सा था कि उसके बाद का आपने प्लान बना लिया हुआ है कि पोस्ट जाम कमाल साहब क्या सिनेरियो होगा आपका? जी देखें, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो तहरीक अदम एतमाद है उसके काफी 2-3 मराइल हैं। पहला मरला ये है कि मौजूदा वजीर आला को अदम एतमाद के जरिए से रिमूव करना, और मेरे ख्याल में मौजूदा वजीर आला साहब जो हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि आज भी उनको अक्सरियत हासिल नहीं है। तो बलूचिस्तान में रिवायत ये रही है मोस्टली वजीर आला इस्तीफा दे देते हैं ताकि दूसरा तीसरा मरला बखैर खूबी जो है वो अंजाम पाए और ये जो अदम इस्तेकाम है ये खत्म हो जाए। लेकिन मुझे लगता है आज भी उन्होंने तकरीर की है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, अगर मेरे पास 2 वोट भी हैं मैं तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करूंगा। तो अगर वो तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करते हैं तो प्रोबेबिलिटी यही है, पॉसिबिलिटी यही है कि आने वाले सोमवार को इस पे वोटिंग होगी, और उस वोटिंग में जब उनके खिलाफ अक्सरियत आएगी तो वो एक तो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद गवर्नर साहब जो है वो नए कायदे ऐवान के लिए जो है अपना कॉल करेंगे, और जिनके पास अक्सरियत है वो अपना नया कायदे ऐवान जो है वो मुंतखब करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब आपके कीमती वक्त का। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलीम साफ़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी। सर बहुत शुक्रिया आपका। साफ़ी साहब, ये क्या लगता है आपको, माजी में हम ये देखते आए हैं बलूचिस्तान में तब्दीलियां हमेशा किसी न किसी एजेंडे पे मुहित हुआ करती थी, एजेंडा बेस्ड तब्दीली हुआ करती थी, कहीं ना कहीं से इशारे भी आया करते थे। अब की बार जो तब्दीली जो अगर होती है तो सर इसके बेनिफिशरीज कौन कौन होंगे? कहीं से कोई इशारा भी होगा या नहीं होगा? और क्या तब्दीली होती नजर भी आ रही है आपको या नहीं?
مرکز بھی جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ مکافات عمل ہے. ہم لوگ آخرت میں اللہ ہمیں معاف رکھے، لیکن بعض اوقات اس طرح لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید اسی دنیا میں عدالت لگا رکھی ہے. آپ دیکھیں کہ جام کمال صاحب اور ان کے ساتھیوں نے جو کچھ اس وقت نون لیگ کے ساتھ کیا تو آج وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ان کے اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے، یعنی باپ پارٹی کے ذریعے ہی ہو رہا ہے. اسی طرح مرکز میں آپ دیکھیں تو یہ پچھلے 10-15 سالوں میں اداروں کی آڑ لے کر عمران خان صاحب اپوزیشن کو بھی ڈراتے دھمکاتے رہے، میڈیا کو بھی ڈراتے دھمکاتے رہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی سالوں سے اداروں کو ڈھال بنایا جا رہا تھا. تو لگتا یہی ہے کہ مرکز میں بھی گریجولی وہ مکافات عمل کا جو قانون ہے وہ روح عمل ہونے جا رہا ہے. لیکن بلوچستان میں تو بہرحال وہ عملی شکل اختیار کر گیا ہے، اور مرکز میں ابھی صرف جو ہے ہم اندازہ کر سکتے ہیں یا اس کا خدشہ ہے کہ شاید مرکز میں بھی مکافات عمل کا قانون روح عمل ہو. اچھا، ایسا بھی ہے سامی صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ آئے، یا وہ کیسے کہتے ہیں نا کہ بس ضمیر جاگ گیا، وہ کہیں نہ کہیں سے اشارے بھی ہوتے ہیں. تو کیا اب کی بار بھی یہ کسی اشارے کی منتظر تھی جو تبدیلی اب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، ویسے تو پاکستان میں پوری سیاست کہیں نہ کہیں سے مینج ہوتی ہے، لیکن بلوچستان میں جو سیاست ہے اس کا ہمیشہ ایک باپ ہوتا ہے. اب جو بساط بچائی گئی تھی باپ کی، تو وہ بھی باپ کی مہربانی تھی. لیکن ابھی تک ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ خصوصاً 1-2 جماعتوں کو چھوڑ کے باقی جماعتیں جو اور خود باپ پارٹی کے جو لوگ سامنے آئے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی اشارے کے بغیر وہ یا NOC کے بغیر اس طرح کچھ کر سکیں گے. تو ابھی تک اس لحاظ سے کنفیوژن ہے، کیونکہ یہ جو تعداد اس کی زیادہ ہے یا اس کی زیادہ ہے یہ زیادہ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ بلوچستان تو بلوچستان ہے. ہم نے مرکز میں یہ دیکھا کہ 60 سے وہ 30 کے طاقت کو سینٹ میں ہم نے دیکھا کہ اس کو بڑھا دیا گیا، اور 30 جیت گیا اور 60 جو ہے وہ ہار گیا. تو لیکن وہ طاقتیں واضح نہیں ہیں ابھی تک، کیونکہ میں اس پہ بھی یقین نہیں کر سکتا کہ جو لوگ متحرک ہیں وہ اپنے تئیں متحرک ہوئے ہوں گے. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ حلقے ابھی تک جام صاحب کے ساتھ بھی کڑے نظر آتے ہیں. تو بہرحال یہ فیصلہ ہو جائے گا. اگر عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باپ کا باپ وہ جام کمال کے ساتھ کڑا ہے، اور اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ باپ کا باپ بھی جام کمال سے جان چھڑانا چاہتا تھا. اچھا، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں سر کہ کچھ تحریک انصاف کے رہنما نے بھی اپنی سائیڈ تبدیل کر لی بلوچستان میں. مرکز بھی اس طرح سپورٹ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بڑی کم گفتگو ہوتی ہے جب مرکزی رہنماؤں سے ہم بات کرتے ہیں، آپ کی تو زیادہ بات ہوتی ہوگی ان سے. کیا انفارمیشن ہے سر؟ کیا مرکز ورڈ ہے جام کمال کے جانے پر، یا آپ کو لگتا ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں پس پردہ، یا عمران خان صاحب؟ پاکستان جیسے صوبوں کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ یہ مرکز میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کی دلچسپی کا محور کبھی نہیں بنتا، کیونکہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے حکمران ہیں ان کا فوکس ممبران پہ ہوتا ہے اور اپنی قومی اسمبلی کے ممبران کی تعداد پہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ بلوچستان میں اس کا بلوچستان کا شیئر بہت کم ہے. اب میاں نواز شریف صاحب بھی اپنے اقتدار کے دنوں میں ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا تھا، تو ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ میاں صاحب بلوچستان کی سیاست کو کوئی خاص اہمیت ہی نہیں دے رہے تھے، اور انہوں نے خواجہ سعد رفیق صاحب کے سپورٹ کیا تھا کہ وہ بلوچستان کے معاملات کو ہینڈل کرتے رہیں. اور ان کے پارٹی کے وزراء وہ اور اہم عہدیدار بھی اس وقت پرائم منسٹر تو کیا ان کے سیکرٹری سے ملاقات کے لیے بھی تڑپتے تھے. اسی طرح اب عمران خان صاحب یہاں پہ الجھے ہوئے ہیں
ایک تو آج کل انہوں نے کچھ اور ایشو اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں، تو عمران خان صاحب کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کون ہوتا ہے، کسی اور صوبے کا کون ہوتا ہے. ان کو تو ایک زیادہ فکر اس وقت اس بات کی ہے کہ DGI کون ہو. اور دوسرا، بلوچستان ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی طرف سے اپنے سرپرستوں کے سپرد کیا تھا. آپ دیکھیں کہ وہاں ان کی پارٹی کے جو صدر تھے یار محمد رن صاحب، اور جو الیکشن سے پہلے ان کا بڑا اہم کردار بھی تھا، اور خان صاحب بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ ان کو پارٹی میں لائے تھے. تو اس دوران جام کمال صاحب سے سب سے زیادہ وہ ناراض تھے، لیکن عمران خان صاحب نے کبھی ان کو توجہ نہیں دی. تو اسی طرح وہ مرکز سے ان کو کوئی خاص دلچسپی نہیں. اگر جو اسرو جام کمال صاحب مجھے بتا رہے تھے ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب نے ان کو پورے سپورٹ کا یقین بھی دلایا تھا. اور اس سے پہلے جب اپنی وہ کیبنٹ میٹنگ کر رہے تھے تو اس میں بھی خان صاحب نے ٹیلی فون پہ بات کی تھی، اور اس وقت سپیکر آن کر کے ان کی بات باقی ممبران کو سنائی گئی کہ جی وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے وہاں کے معاملات ان لوگوں کے سپرد کیے ہیں جو ان کو اقتدار میں لانے کے ذمہ دار تھے. اچھا سر، میں ایک اور چیز کی طرف بھی آنا چاہوں گا، آپ اس میں انفارمیشن بھی رکھتے ہیں سر. یہ اب جو اپوزیشن ایک ڈگر پہ چل پڑی ہے، تحریک کو اس نے اپنی تیز کر دی ہے. اچھا، ایک ملاقات آپ کی بھی ہوئی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، اور بلکہ آپ کو مبارکباد بھی، آپ کی کتاب کے لیے بہت بہت مبارکباد سر. اس ملاقات میں اور پھر وہ جو لندن جا رہے تھے جہانگیر ترین صاحب، وہ جو افواہیں چل رہی ہیں کہ وہ ملاقات جو لندن میں ایک اور بڑی ملاقات اہم ہونی ہے جہانگیر ترین صاحب کی، کیا وہ ملاقات ہوئی ہے سر؟ اگر ہوئی ہے تو کیا اس میں کوئی ایسی پروپوزیشن سامنے آئی ہے جس میں حکومت کو خطرہ ہو سکتا؟ دیکھیے، ایک تو میں وہ ان کے لندن جانے سے ایک روز پہلے ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں آف دا ریکارڈ ہماری سیاست وغیرہ پہ بات ہوئی. لیکن وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ چیک اپ کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں. اور پھر ابھی جو ان کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس حوالے سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، میرے پاس کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نہیں بلکہ اس طرح کے سینکڑوں لوگ ہیں کہ جو اس دن کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے جو قوت ڈھال بنی ہوئی ہیں وہ ڈھال کس وقت اس سے ہٹتی ہیں اور ہٹتا ہے. اور جس دن وہ ڈھال ہٹ گیا تو پھر ظاہری بات ہے کہ جہانگیر ترین صاحب بھی اپنے کارڈز پلے کریں گے. اب MQM بھی پھر ان کے ساتھ نہیں رہے گی. MQM کا تو یہ اتحاد بالجبر ہے، یعنی ہم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک اتحاد بالجبر کی مثال بھی دیکھی کہ ایک پارٹی کو آپ نے جبر کروا کے ان کے ساتھ اتحادی بنا دیا ہے. اور اسی طرح اپوزیشن میں بھی بہت ساری جماعتیں جو ہیں، بلکہ خود پوری اپوزیشن وہ بھی اس ڈھال کے ہٹنے کا انتظار کر رہی ہے. تو اب چونکہ خود عمران خان صاحب نے ایک ایسا تنازع کھڑا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اپوزیشن کے تمام جماعتوں کو بھی اور جہانگیر ترین صاحب جیسے لوگوں کو بھی یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید اب وہ سہارا ان کا نہیں رہے گا. تو اپنی اپنی جگہ پہ سب متحرک ہوئے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی وہ ڈھال پوری طرح درمیان سے ہٹ گیا ہے، اور نہ کوئی ابھی ان کا لائے عمل فائنل ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اور سر آخر میں یہ بتائیے گا صابر صاحب، ہم دوبارہ بلوچستان والے ایشو پہ آتے ہیں. آپ نے دو سیناریوز ڈسکس کیے تھے سر، کہ ایک جام صاحب اگر بچ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام طاقتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں. اگر وہ نہیں بچتے سر تو سیناریو اس کی کوئی ریزوننس، اس کے اثرات دور تک جائیں گے یا صرف بلوچستان کی حد تک رک جائیں گے؟ اس سے مرکز کو فرق نہیں پڑے گا، اس سے مزید جو ہے وہ کوئی سیاسی تناؤ پیدا نہیں ہوگا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس مرتبہ بلوچستان میں تبدیلی کا کوئی مرکز پہ اور اس پہ بھی براہ راست کوئی اثر پڑے گا، کیونکہ جو لوگ ان کے خلاف میدان میں ہیں اب، یعنی پچھلی مرتبہ تو اس لیے اثر پڑا کہ وہ واضح تھا بالکل کہ نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کے لیے جو منصوبہ بنایا گیا ہے تو بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی اس کی پہلی قسط تھی. اب کے بار ایک تو وہاں پہ کمپوزیشن ایسی ہے کہ اگر جام کمال ہٹتے ہیں تو اس کی جگہ پہ کوئی نواز شریف یا زرداری صاحب کا بندہ نہیں آئے گا، نمبر ایک. دوسرا، اس مرتبہ وہاں مثلا اب عوامی نیشنل پارٹی
مرکز میں تو ویسے حزب اختلاف میں ہیں، لیکن وہ جام کمال کے ساتھ کڑی ہے، اور اس وقت جو پیسے کا زیادہ استعمال ہے وہ بھی عوامی نیشنل پارٹی کے لوگوں کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے، تو ان کے ڈائنامکس جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک جو انسٹیبلٹی کا یا تبدیلی کے عمل کا ایک آغاز ہوتا ہے ایک جگہ پہ، تو کچھ نہ کچھ دوسری جگہ پہ بھی لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ والی صورتحال ہوگی جو کہ نواز شریف صاحب کے دور میں وہاں پہ تبدیلی لا کر کی گئی تھی۔ وہ ہر کسی کو دکھائی دے رہا تھا کہ یہ مرکز میں بھی تبدیلی کی تمہید ہے۔ اب کے بار بلوچستان کا معاملہ ایک الگ ڈائنامکس ہے اس کے، اور مرکز کے الگ ڈائنامکس ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ صابر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، ملک کی معیشت کی جو حالت ہے وہ تو تب بھی خراب ہونا شروع ہو گئی تھی جب ابھی کرونا بھی نہیں تھا، جب ابھی اپوزیشن بھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیاری نہیں کر رہی تھی، جب عوام نے بھی گھبرانا شروع نہیں کیا تھا۔ تو اب جب سب کچھ ہوگا، حالات خراب بھی ہیں، اپوزیشن بھی باہر آ رہی ہے، عوام بھی گھبرا رہے ہیں، اداروں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں، تو کیا حکومت پرفارم کر پائے گی؟ اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد۔ ناظرین، ملک کی حالات کو حکومت کے لیے بہت سے سوالات کھڑے کر رہے ہیں۔ اپوزیشن اتحاد نے احتجاجی تحریک کا اعلان کر رکھا ہے۔ اپوزیشن اتحاد سے الگ ہونے والی پیپلز پارٹی بھی احتجاج کی کال دے چکی ہے۔ ایک کالعدم تنظیم نے بھی پھر سے احتجاجی دھرنا دے دیا۔ سول ملٹری تعلقات دوبارہ سے گفتگو کا موضوع بن چکے ہیں۔ میڈیا پرفارمنس پر سوال اٹھتا نظر آتا ہے۔ عوام بھی نہ گھبرانے والی بات ماننے کو تیار نہیں۔ بڑھتی مہنگائی سے بہت زیادہ گھبرا چکے ہیں عوام، ریلیف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آج تو بین الاقوامی جریدے دی اکانومسٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ دنیا کے 43 ممالک میں پاکستان مہنگائی کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر ہے۔ جب یہ سب کچھ نہیں تھا، جب مثبت رپورٹنگ کا سبق پڑھایا جاتا تھا، جب پیٹرول 137 روپے لیٹر نہیں تھا، جب چینی 110 روپے کلو نہیں تھی، جب کھانا پکانے میں استعمال ہونے والا تیل 356 روپے کی بجائے 200 روپے کا ملتا تھا، جب بجلی اور گیس کی قیمتیں بھی آج کے مقابلے میں کم تھیں، جس حکومت نے تب پرفارم نہیں کیا وہ احتجاج کے اس ماحول میں کیسے پرفارم کرے گی؟ آج اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم نے مہنگائی کے خلاف راولپنڈی پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا، ریلی نکالی، جس میں جے یو آئی فے اور نون لیگ کے مقامی رہنما اور کارکن شریک ہوئے، جبکہ سکھر، خضدار، چارسدہ اور سرگودھا سے بھی احتجاج کی خبریں آئی ہیں۔ مزید احتجاجی مظاہروں کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے اسلام آباد میں پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، جبکہ سما کے نمائندہ خصوصی نعیم اشرف بٹ نے 18 مئی کے اجلاس کو جو کارروائی رپورٹ کی اس کے مطابق فضل الرحمان نے دوبارہ لانگ مارچ کو اسمبلی سے استعفوں سے مشروط کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ استعفوں کے بغیر لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اکثر لیگی ارکان کی رائے یہ تھی کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے بغیر استعفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب استعفوں پر اتفاق رائے ہوا ہی نہیں تو لانگ مارچ کی حتمی تاریخ بھی نہیں بتائی گئی۔ لانگ مارچ کی تحریک کا اعلان کیے بغیر ہی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تحریک چلا کر حکمرانوں کو گھر بھیجا جائے گا۔ اگر ان نالائقوں کو رخصت نہ کیا گیا تو یہ ملک کے مسائل ناقابل حل ہو جائیں گے۔ اس لیے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ایک فیصلہ کن تحریک چلا کے ان جعلی حکمرانوں کو گھر بھیجیں گے، اور پی ٹی آئی کا وہی اشر ہوگا جو 2008 کے الیکشن میں کاف لیگ کا ہوا تھا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی ضلع شانگلہ، کوہاٹ اور چنیوٹ میں احتجاج کیا گیا۔ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے احتجاجی مظاہروں پر جالوں کو شاباش بھی دی۔ قمر زمان کارا نے کہا حکومت نے 3 سال عوام کو امیدیں دلائیں لیکن اب لوگوں کی ہمت جواب دے چکی ہے۔ انہوں نے احتجاج کے حوالے سے پی ڈی ایم سے اختلافات پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ اپوزیشن تو دن سے کہہ رہی تھی، جب ہم نے اپوزیشن نے پی ڈی ایم بنایا تھا تو یہی تھا کہ اس حکومت کو ختم کریں۔ وہ تو ہمارے دوست پتہ نہیں کس غلط فہمی کا شکار ہو گئے، انہوں نے غلطی سے یا جو بھی کیا وہ ایک افسوسناک صورتحال تھی۔ آج اپوزیشن کی جماعتیں جو خود کو پی ڈی ایم کہتی ہیں، پی ڈی ایم تو ختم ہو گیا۔ حکومت نے پی ڈی ایم احتجاج کے مقابلے پر پارٹی کو فعال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم کی صدارت میں پارٹی رہنماؤں کا اجلاس ہوا جس میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ فیصلہ کیا گیا کہ
ٹرینٹی سٹورز کے ذریعے کم آمدن افراد کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی. وزیر اعظم عمران خان نے یہ ہدایت بھی کی ہے کہ کم آمدنی والے کے لیے پیٹرول پر سبسڈی دینے کا پلان بنایا جائے. موٹر سائیکل، رکشا اور عوامی سواری کو کم قیمت پر پیٹرول دینے کا پلان اگلے ہفتے پیش ہوگا. مہنگائی کم کرنے کے لیے ضلعی سطح پر کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ کیا گیا. آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور وزیر اعظم نے اس میٹنگ میں واضح کیا کہ متوسط طبقہ جو دباؤ کا شکار ہے اس کے حل کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. پوری حکومت اس وقت عوام کے اس اہم مسئلے سے مہنگائی کے معاملے کے اوپر نبٹنے کے لیے ہمہ جہت ہے اور انشاءاللہ اس سلسلے میں ایک بڑے جو پروگرامز ہیں وہ وزیر اعظم خود اناؤنس کریں گے آنے والے دنوں. حکومت ایک جانب تو اپوزیشن کے احتجاج کا زور توڑنے کے لیے عوام کو ریلیف دینے کے منصوبے بنا رہی ہے. دوسری جانب اپوزیشن کو دھمکا بھی رہی ہے کہ وہ کسی قسم کا دنگا فساد کرنے سے گریز کرے. پی ڈی ایم نے احتجاج کے لیے میرے شہر کا انتخاب کیا. وہ قانون کو اگر ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنگا فساد کریں گے تو اپنے لیے برا کریں گے, یہ اپنے لیے سیاسی گڑھا کھودیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے اس طرح کے احتجاج سے ہوگا کیا؟ اگر لانگ مارچ کی بھی کوئی تاریخ طے کر لی جاتی ہے, لانگ مارچ کر بھی لیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا حکومت ٹارگیٹڈ سبسڈی سے عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو بھی جائے گی؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کے رہنما اور وزیر مملکت علی محمد خان سے, جبکہ نون رہنما جناب محمد زبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر صاحب شکریہ آپ کا. میں آغاز آپ سے کروں گا. سر یہ آپ مجھے بتائیے کریں گے کیا خالی احتجاج کرنے سے, جلسے جلوس کرنے سے آپ حکومت کو گھر بھیجیں گے؟ اچھا, ایک کنفیوژن یہ بھی ہے کہ آپ حکومت کو گھر بھیجیں گے بھی یا نہیں, کیونکہ اس سے پہلے آپ کی پارٹی کی جو لیڈر نے مریم صاحبہ وہ کہہ چکی ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ حکومت رہے, اپنے آپ کو ایکسپوز کرے. تو سر لایا عمل ہے کیا آپ کا؟ اصل ہدف تو ہے ہی کہ اس حکومت کو جتنی جلدی گھر بھیجیں اتنا زیادہ اچھا ہوگا. گھر بھیجنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبردستی کوئی ہم فورسفلی ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اتنا پریشر ڈالیں کہ حکومت خود فیصلہ کر لے کہ زیادہ بہتر یہی ہو کہ وہ ارلی الیکشنز کال کر لیں عمران خان صاحب. اب وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ اور بات ہے, لیکن جو ہم نے جو ایشو اس وقت اٹھایا ہے وہ پاکستانی عوام کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور مہنگائی سے تمام لوگ 22 کروڑ عوام افیکٹ ہوتے ہیں اور زیادہ تر 22 کروڑ میں متوسط طبقے کے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں. تو ان کے لیے ایک طرف تو انکم ان کی کم ہو رہی ہے پچھلے 3 سال میں, اور دوسری طرف مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یعنی کہ بیسکلی ایک نارمل زندگی گزارنا, بیسک چیزوں کے لیے, 2 وقت کی روٹی کے لیے, وہ اگر جب مشکل ہو جائے تو اپوزیشن پر بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں اور وہ اس میں سے ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ اپوزیشن اگر احتجاج کرے گی تو کون کرے گا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے سر. لیکن سر سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر یہ نیت ہے کہ جی ہم پریشر بلڈ کریں گے جس سے حکومت ڈیفینیٹلی اس پہ پریشر ماؤنٹ ہوگا, وہ چلی جائے گی. سر تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ جو بھٹو صاحب پہ پریشر آیا تھا اس کے بعد سب سے بڑا پریشر آپ پہ آیا تھا, یہ جو دھرنے دیے گئے تھے اسلام آباد میں. اچھا, وہ پریشر صرف اپوزیشن کا نہیں تھا, وہ پریشر ان حلقوں کا بھی تھا جو پریشر ڈالنا جانتے ہیں, وہ ہر طرف سے آپ کو پریشر تھا, اس کے باوجود آپ سے استعفیٰ نہیں لے سکے وہ. تو سر آپ کو کیسے اس بات کا اتنا یقین ہے کہ آپ پریشر ڈالیں گے اور آپ استعفیٰ لے لیں گے عمران خان صاحب سے؟ ایک تو دیکھیں نا, اس میں جو سب سے بہت بنیادی فرق تھا, ایک تو ہمیں آئے ہوئے 1.25 سال بھی نہیں ہوا تھا, اور دوسری بات یہ تھی کہ کوئی پاکستان میں بنیادی کوئی مسئلہ نہیں تھا. معیشت کا مسئلہ نہیں تھا, مہنگائی کا مسئلہ نہیں تھا, بے روزگاری کا مسئلہ نہیں تھا, غربت کا مسئلہ نہیں تھا, کوئی ویجز کا مسئلہ نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا اگر آپ واپس آ کے دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب اوور آل وہ کرپشن کی باتیں کیوں کرتے تھے. کرپشن کی باتیں اس لیے کرتے تھے, اور وہ بھی اس حکومت اس 1.25 سال کے دوران انہوں نے کوئی کرپشن کا قصہ نہیں سنایا تھا, کوئی چیز ایسی نہیں بتائی تھی. وہ پاکستان کے ان مسائل کا ذکر کر رہے تھے جو پاکستان کے مسائل عرصے دراز سے ہیں, جو جنرل پرویز مشرف کی حکومت میں بھی تھے, کہ یعنی کہ اتنے زیادہ بچے جو ہیں وہ کروڑوں بچے اسکول گوئنگ ہیں جو اسکول نہیں جا سکتے, پانی صاف پانی نہیں ملتا لوگوں کو, یا بنیادی سہولتیں نہیں ہیں عوام کے پاس. وہ بالکل صحیح بات ہے, لیکن اس میں ہمارا کیا قصور تھا؟ 14 سال کے بعد ہم حکومت میں آئے تھے, اور 14 سال کے بعد ہمیں 1 سال ہوا تھا اور ہم نے بنیادی چیزیں کرنا شروع کر دی تھیں. مثال کے طور پر
LNG टर्मिनल जो पहला बना था जिस पर इतने केस भी बनाए, वो 11 महीने में हमने मुकम्मल भी कर दिया था। और जितने प्रोजेक्ट्स थे बिजली के हवाले से उसका आगाज़ हो गया था। कराची में दहशतगर्दी के हवाले से ऑपरेशन का आगाज़ हो गया था 3 महीने के अंदर अंदर। तो वो कोई पिन पॉइंट करने के लिए तो इमरान खान के पास कुछ भी नहीं था एज सच, सिवाय इसके कि जी इन्होंने बाहर मनी लॉन्ड्रिंग कर ली है, टैक्स एवेजन किया, जनरल ऐसी इल्जामात जिसको आप कहते हैं। एक और नुक्ता भी है सर, जहां पे आपकी पहली वाली बात पे मैं आता हूं सर, आप चूंकि मरियम साहिबा के तर्जुमान भी हैं सर। अच्छा सर, मरियम साहिबा के अपने अल्फाज हैं, आप कहेंगे मैं सुनवा भी दूंगा कि हम नहीं चाहते ये हुकूमत जो है वो गिरे, बल्कि अगर ये गिरने लगेगी तो हम अपने 4 बंदे खड़े करके उसको सहारा देंगे, क्योंकि आपकी शायद स्ट्रेटजी उस वक्त ये थी कि आप चाहते थे कि एक्सपोज हो, गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंसी जो है वो एक्सपोज हो। तो सर अभी आप कह रहे हैं कि आपका हदफ तो ये है कि आप गिराना चाहते हैं, आप कंफ्यूजन का शिकार है आपका कारकुन भी कि आप चाहते क्या है, आप इसको मजीद एक्सपोज करना चाहते हैं 5 साल पूरे करने देके, या आप वाकई घर भेजना चाहते हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी कहती है सर, जो PDM में आपका हिस्सा थी, कि हुकूमत को सस्टेन करने में जो सहूलतकार है वो आप है। अच्छा, वो पीपल्स पार्टी के तो मैं जवाब अलग से देता हूँ कि पहली बात ये बिल्कुल वाकई एक कन्फ्यूजन है कि इतना क्या अरसा गुजर गया है कि ये इनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। 3.25 साल बहुत होते हैं किसी भी हुकूमत के लिए टू शो कि जी वो परफॉर्म कर सकती है या नहीं कर सकती है। आपको पता है अमेरिका में फॉर एग्जांपल कांग्रेशनल टर्म 4 साल होती है, प्रेसिडेंट की टर्म 4 साल होती है, यानी कि मतलब ये है कि 4 साल में वो समझते हैं कि इनफ टाइम है जिसमें डिलीवरी हो सकती है। कोई भी हुकूमत, कोई भी प्रेसिडेंट आए, कोई भी असेंबली में लोग आए, वहाँ की कांग्रेस में आए, हमारे यहाँ 5 साल है। तो जो चीज़ 3.25 साल में नहीं हो सकी, लास्ट देखें जून के बाद, अगले जून के बाद इलेक्शन ईयर होगा, उसमें कोई बुनियादी रिफॉर्म्स नहीं हो सकेंगे, कोई बुनियादी जो कोई ऐसे बड़ी चीज़ें हैं वो नहीं हो सकेंगी, ना ही कोई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको कंप्लीशन होनी है अगले 1-1.5 साल में। जिस तरह हमारे थे LNG के प्रोजेक्ट से, हमारे कोल के प्रोजेक्ट से, हमारे दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे थे, मोटरवेज बन रही थी, हमारे तो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो बिल्कुल अब 3.25 साल के बाद तो ये कहा जा सकता है कि ये हुकूमत इतनी निकम्मी है कि ये अब कोई इससे उम्मीद नहीं लगानी चाहिए और ये बुरे तरीके से नाकाम हो चुकी है। तो इस वक्त अगर चली जाए तो ठीक है, चली जाए। दूसरा, पीपल्स पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, हम सहूलतकार, हम कैसे सहूलतकार हो सकते हैं? सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमने दी हैं। प्राइम मिनिस्टर हमारा डिस्क्वालीफाई हो गया, हुकूमत हमारी थी, हमारे खिलाफ तोपें चल रही थी, हमारे लोगों को अंदर बंद किया गया, हमारे लोगों पर केसेस बनाए गए हैं, मरियम नवाज शरीफ किसी को नहीं छोड़ा गया, तज़हीक की गई, मीडिया ट्रायल किया गया है, पनामा के नाम पर पता नहीं क्या कुछ कर दिया गया, डॉन लीग्स के नाम पर क्या कुछ किया गया है। तो हमने तो सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, हमें दीवार के साथ नहीं लगाया, दीवार के साथ चुनवा दिया गया है। और फिर भी हमें अगर ये कहा जाए कि हम सहूलतकार हैं, वो पंजाब असेंबली का रेफरेंस देते हैं। पंजाब असेंबली के रीजंस डिफरेंट थे जिसकी वजह से हमने उनके साथ नहीं दिया था। वो एक बड़ी बहस है। वो मुसद्दिक मलिक साहब ने मेरे प्रोग्राम में आके कहा था सर 1-2 दिन पहले कि जी हमारी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हमने कहा कि आए पहले वफाक से घर भेजते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी पहले शर्त यह है कि पहले पंजाब से घर भेजें। वो मसला वही था, बर्ड वाज इन हैंड बट इट वाज दे वर लुकिंग फॉर द टू इन द बुशेस। लेकिन सर आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताएं सर हिकमत अमली क्या। अब चले मुझे एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है, मैं मरियम साहिबा के पुराने बयान को अब पसे पुष्ट डाल चुका हूँ, आपका बयान पॉलिसी बयान होगा डेफिनेटली। आप कह रहे हैं हमने घर भेजना है। सर अभी भी वक्त है आपके पास पीपल्स पार्टी को साथ मिला के आप वही हिकमत अमली जो पहले आप पीछे छोड़ के आए थे, वफाक में भी आप कर सकते हैं अपसेट कोई ना कोई, पंजाब में तो बड़े आराम से कर सकते हैं, तो सर इसकी तरफ क्यों नहीं जाते आप? अब एक तो मैं बता दूं कि हम इन हाउस चेंज के बिल्कुल फेवर में नहीं हैं, क्योंकि लास्ट 1-8 साल के लिए इन हाउस चेंज करके हम क्या कर लेंगे, क्या हासिल कर लेंगे? सो इन हाउस चेंज तो हमारा मकसद है ही नहीं, ना ही पंजाब में ना ही सेंटर में। अगर होता तो हम आज से 1 साल पहले PDM बना था। जी क्या ये फिर कंफ्यूजन हो गया सर। अभी आपने फरमाया कि हम इन्हें घर भेजना चाहते हैं, अभी आप और घर भेजेंगे आप इनको किसी गैर पार्लिमानी तरीके से। मैंने अब पार्लिमानी तरीका ये है कि आप इन हाउस लेकर आए, सर फिर ये कंफ्यूजन है। नहीं, फर्क
نہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, آپ کنفیوز ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ گھر بھیجنے کا مطلب یہ ہے, اور شاید میں نے استعمال کیے تھے الفاظ, کہ ہم اتنا پریشر ڈالیں کہ عمران خان صاحب خود ایگری ہو جائیں ڈیزالو کرنے کا اسمبلیز کو, اینڈ کال فار ارلی الیکشن, جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں بالکل ایک ایکسیپٹیبل چیز ہوتی ہے, وہ ہم بات کر رہے ہیں. ان ہاؤس چینج از اے ڈفرنٹ تھنگ. ان ہاؤس چینج کا مطلب یہ ہے کہ 2023 تک اگر ان ہاؤس چینج ہو بھی جاتا ہے تو 2023 میں جا کے الیکشن ہوں گے, تو وہ اب کون لیڈ کرے گا؟ کیا عمران خان کو ہٹا کے ہم کوئی پی ٹی آئی کا ہی کوئی پرائم منسٹر؟ اچھا ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ہمارے ساتھ موجود ہے علی محمد خان صاحب, وزیر مملکت. سر علی محمد صاحب, میں اس سوال پہ تو آتا ہوں جو اپوزیشن نے کہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا, یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی آپ دینے جا رہے ہیں, علی صاحب حالات جب اچھے تھے, اور میں ایک بات بتا دوں سر, آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ انفلیشن یعنی مہنگائی, روپے کی گراوٹ, یہ کووڈ آنے سے پہلے آپ کے دور میں شروع ہو چکی ہوئی تھی. تو اس وقت بھی آپ روپے کو گرا رہے تھے, مسلسل مہنگائی بڑھا رہے تھے, جب اپوزیشن نے احتجاج شروع نہیں کیا تھا, جب اداروں کے ساتھ معاملات آپ کے ٹھیک تھے, بگڑے نہیں تھے. تو اب جب سب کچھ ہو گیا ہے, اپوزیشن سڑکوں پہ آنے والی ہے, معاملات اب کے اچھے ہیں نہیں, عوام گھبرا چکی ہے, تو اب آپ پرفارم کیسے کریں گے؟ وقت تو بہت کم رہ گیا آپ کے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ علی بھائی. دیکھیں, حکومت میں جب آپ ہوتے ہیں تو معاملات ہر وقت نہ اچھے رہتے ہیں اور ہر وقت نہ برے رہتے ہیں. ہم جب سے حکومت میں آئے ہیں دونوں طرح کے حالات ہم نے دیکھے ہیں. جب پوسٹ کووڈ اکنامک گروتھ 4 کو ٹچ کر رہی تھی, بجٹ کے دنوں کی میں بات کر رہا ہوں, تو خان صاحب ہمیں ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ جو اس وقت آپ کا ہائی چل رہا ہے اس میں آگے مشکلات بھی آ سکتی ہیں, تو آپ کمپلیسنٹ نہ ہوں. اور وہی ہوا, مہنگائی کا ایشو ہے, اس کو تو انشاءاللہ ایڈریس کیا جا رہا ہے, کر لیا جائے گا جلد یا بدیر. اور میں کوئی بہت بڑی ہوپ نہیں دینا چاہتا کہ ہفتے یا 2 ہفتے میں سارا حل ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے, لیکن اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. انسان کوشش ہی کر سکتا ہے, باقی نتیجہ اللہ پاک دیتا ہے, کیونکہ ملک سے باہر جو پرائسز کا ایشو ہے وہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن ملک کے اندر گورننس کے ذریعے, بہتر میجرز کے ذریعے, ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے ذریعے ہم تھوڑی بہت بہتری اس میں لا سکتے ہیں, اور بتدریج اس میں کمی انشاءاللہ اللہ کرے گا وہ ہو جائے گی. آپ نے اپوزیشن کی بات کی اور اداروں کی بات کی, پہلے ادارے کی بات کر لیتے ہیں. کوئی آپس میں مس کمیونیکیشن نہیں ہے, بعض ایشوز میں دیر سویر ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں ایک پیج پہ ہیں وزیر اعظم صاحب بھی اور ان کے ماتحت ادارے بھی, چاہے وہ ہمارے سپہ سالار ہوں یا ہمارے حساس ادارے کے ڈی جی صاحب ہوں. تو ابھی حال ہی میں ان کی میٹنگ بھی ہوئی, کوئی ایشو ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں جلد ہی یہ جو ہے اس کا ایک سارٹ آؤٹ ہو جائے گا, اینڈ تک چلی جائے گی بات بہتر طریقے سے. تو یہ تو ایک بات ہوگی. جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے, اپوزیشن کو حق ہے, اپوزیشن اگر ایک مشکل صورتحال میں نہ نکلے تو جی آپ بات کر لیں. جی سر, میں عرض کر رہا ہوں سر, چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو بڑے معاملات ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنے ہیں. ٹارگیٹڈ سبسڈی پہ میں آتا ہوں سر, لیکن عرض یہ ہے کہ علی صاحب یہ بات شوکت ترین صاحب نے بھی کی ہے کہ ابھی مہنگائی جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اور یہ بات ابھی آپ کے جو چیمہ صاحب ہے, جمشید چیمہ صاحب, جو خوراک کے حوالے سے انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو فوڈ انفلیشن ہے وہ تو ابھی کم نہیں ہوگی. یعنی سر یہی سال ہے آپ کے پاس, اگلا سال تو الیکشن کا سال ہے, اسی سال میں آپ نے پرفارم کرنا ہے, وقت بہت کم رہ گیا ہے سر. تو یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی یہ کس طرح دیں گے آپ؟ کیا اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس کہ آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے سکیں؟ اس کے لیے پلان تو بنا لیا گیا ہے, اور آج میں تو نہیں تھا بریفنگ میں کیونکہ میں تو اسمبلی کارروائی کو دیکھتا ہوں, لیکن آج بریفنگ بھی دی گئی ہے احساس پروگرام والوں کی طرف سے, ڈاکٹر صاحبہ کی طرف سے خان صاحب کو. تو اس کا تو پلان میرے خیال میں انشاءاللہ بس تیاری ہے. ظاہر ہے اتنی بڑا جو ایک مہنگائی کا جن ہے جو بین الاقوامی سطح پہ ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ ذہن میں رہے سب کے کہ یہ بین الاقوامی فنامنا ہے. آئل پرائسز جو ہیں پیٹرول وغیرہ کی, ڈیزل کی, یہ تو دنیا میں بڑھی ہیں, پاکستان پہ بھی اس کا اثر ہوا ہے. اور پوسٹ کووڈ ویسے ہی سب ملکوں کی اکانومی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں. پاکستان تو ایک اس میں بہت کم ان ممالک میں سے ہے جس کی اکانومی نہیں بیٹھی, بلکہ اللہ کے کرم سے ہم نے گروتھ کیا ہے, 4 تک ٹچ کیا ہے, لیکن جو مہنگائی ہے اس کا اثر عام آدمی پہ بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے یہ ہمیں فیل ہو رہا ہے, لیکن اس کو ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا. نا امید نہیں ہونا چاہیے, لیکن اپنے عوام سے, قوم سے سچی بات بھی کرنی چاہیے کہ ہم ان کو کہیں کہ 3 مہینے میں بالکل مہنگائی ختم ہو جائے گی, ایسا نہیں ہونے لگا, تھوڑا وقت لگے گا. لیکن انشاءاللہ دیکھیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں بہت کم وقت رہ گیا, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. حکومت جو ہے وہ 5 سال کے لیے آئی ہے, آپ کے 3 سال پورے ہیں, دوسرا جو 4th فائنینشیل ایئر ہے اس میں آپ کے ابھی 2-2.5 مہینے ہوئے ہیں. وی ہیو ٹائم, اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. آخری بات جو میں کرنا چاہتا تھا پہلے سیگمنٹ میں وہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ نکل رہی ہے, تو اگر اپوزیشن احتجاج نہ کرے تو وہ کائے کی اپوزیشن, لیکن اپنے خلاف بھی احتجاج کریں.
اپنے خلاف اس چیز کی احتجاج کریں کہ جب ہمیں یہ حکومت ملی ہے ہم نے تو وہ لوٹی پیٹی حکومت ملی جس میں 30 دن کا فارن ایکسچینج ریزرو نہیں تھا, ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا, اور جب آپ IMF کے پروگرام میں جاتے ہیں تو آپ 100% خود مختار پھر نہیں رہتے, آپ ایک پروگرام کے تحت جاتے ہیں, ایک ایگریمنٹ کے تحت پھر آپ کو جانا پڑتا ہے. اچھا علی صاحب ایک مجھے بات سمجھائیے گا سر, میں دوبارہ اس پہ آتا ہوں سبسڈی والے ایشو پہ. آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے رہے ہیں, اچھی بات ہے سر. سبسڈی دینا ویسے اوور آل پوری دنیا میں یہ کوئی اتنا اچھا سسٹینیبل ماڈل سمجھا نہیں جاتا اکنامکس کی نظر میں, ایک بات. دوسری بات سر یہ کہ جب آپ نے سبسڈی ہی دینی تھی تو سر پھر یہ ڈالر کی جو فری فلائٹ آپ نے رکھی ہوئی تھی, اور میں یہ بتا دوں سر کہ یہ پری کووڈ یعنی کووڈ سے پہلے ڈالر آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہوا تھا, یہ پوسٹ کووڈ سناریو تو بعد میں ہوا نا سر. انفلیشن, فوڈ انفلیشن اور ڈالر کی فلائٹ یہ کووڈ سے پہلے شروع ہو چکی ہوئی تھی سر. اور آپ نے کہا کہ جی چونکہ ہم کنٹرول نہیں کرنا چاہتے, ہم مارکیٹ میں پیسہ نہیں پھینکنا چاہتے, اور ڈالر کو ہم جو ہے وہ کنٹرول نہیں کریں گے. سر مہنگائی ہے دنیا میں, لیکن پاکستان کی جو پالیسی ہے, پاکستانی گورنمنٹ کی پالیسی, وہ مزید کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اس مہنگائی میں. تو سر یہ سبسڈی ہی اگر دینی تھی تو کم پھر ڈالر کو ہی مینیج کر لیتے, کم سے کم مہنگائی تو نہ ہوتی. نہیں دیکھیں, آپ کی پارشل بات سے میں ایگری کرتا ہوں, سبسڈی والی بات سے میں ایگری نہیں کرتا. اور پہلی بات جو ہے اس پہ میں بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتا ہوں کہ یہ جو پالیسی شفٹ ہوا ہے 2013 سے, اگر آپ دیکھ لیں 2017 تک مسلم لیگ نون کے پہلے 4 سال آرٹیفیشلی ڈالر کو مینٹین رکھا گیا اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے, اور وہ پیسہ جھونکا گیا, ڈالر جھونکے گئے. اس کے بعد انہی کے اپنے فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل نے اس کو چینج کر دیا, اور اس کے بعد انہوں نے مارکیٹ پیرٹی کی طرف لے کے جانے کی انہوں نے کوشش کی. ہم نے وہ تو نہیں کہوں گا کہ مفتاح اسماعیل کی پالیسی کو جاری رکھا, لیکن ہم نے اسحاق ڈار کی پالیسی کو جاری نہیں رکھا. میں اس طرح لوں گا اس کو کہ ہم نے اسٹیٹ بینک سے, جو فائنانس منسٹر صاحب بتاتے ہیں, ہمارے شوکت ترین صاحب بھی, اور اس سے پہلے جو فائنانس منسٹر صاحب تھے وہ بھی شیخ صاحب, کہ اسٹیٹ بینک سے بوروئنگ اس حکومت نے زیرو کی ہے ڈالر کو مینٹین رکھنے کے لیے. یہ ایک نیچرل فنامنا ہے, آپ نے ایک جلد یا بدیر کرنا تھا تاکہ آپ کی اکانومی خود سے کھڑی ہو, اس کا امپیکٹ آپ کے آیا ہے. جہاں تک یہ جو اس کے سبسڈی ٹارگیٹ کی بات ہے, دیکھیں اس میں اور ڈالر کو مینٹین کرنے والی میں فرق یہ ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی میں آپ لوور اور لوور مڈل انکم کے وہ لوگ جو احساس پروگرام میں ہیں, BISP پروگرام میں, اگر ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ علی صاحب, آپ نے آپ کا پوائنٹ آ گیا, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. تو ناظرین ہم یہی بات کریں گے کہ جب الزامات لگانے والا شخص وہی رہتا ہے, لیکن جب ملک اور ملک کا قانون تبدیل کھو جاتا ہے تو پھر الزام لگانے والے کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس کے الزام میں کتنی سچائی ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ماضی قریب میں کچھ الزامات ایسے تھے کہ جن پر بعد میں الزام لگانے والے کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا. ناظرین قانون جب حرکت میں آتا ہے ایسے ممالک میں جیسے کہ برطانیہ کی مثال دے رہے ہیں, عدالت باز پرس کرتی ہے. خطیر جرمانے اور سزا کا خوف جب ہوتا ہے, اور نہ صرف جرمانہ بھرنا پڑتا ہے بلکہ سرعام معافی بھی مانگنا پڑتی ہے, جس کی تازہ مثال پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ہتک عزت کیس ہے, جنہوں نے ایک ٹی وی چینل پر جھوٹے الزامات نشر کرنے کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ کر رکھا تھا, اور 2 دن پہلے اس ٹی وی چینل نے اپنے جھوٹے الزامات کا اعتراف کر کے معافی مانگی, بلکہ اپنی ٹی وی اسکرین پر اس معافی کو بار بار نشر بھی کیا. وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے احتساب اور داخلہ شہزاد اکبر اور ٹی وی پروگرام کے میزبان نے اسحاق ڈار پر کرپشن, منی لانڈرنگ اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات عائد کیے تھے. ان الزامات کو نشر کرنے پر ٹی وی چینل نے تو معافی مانگ لی, لیکن مشیر داخلہ شہزاد اکبر ابھی بھی اپنے الزامات کو درست سمجھتے ہیں. شہزاد اکبر اسحاق ڈار پر الزامات کو درست سمجھتے ہیں, تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ لندن کی عدالت میں کیوں نہیں جاتے, وہاں جا کر ان الزامات کو ثابت کیوں نہیں کرتے. لندن میں جا کر اسحاق ڈار کے ہتک عزت کے دعوے کو غلط ثابت کیوں نہیں کر رہے, کیونکہ وہاں پر ہتک عزت کے کیس پر فوری انصاف ہوتا ہے. وزیر اعظم عمران خان خود بھی برطانیہ میں ہتک عزت کے فیصلوں کی مثالیں دے چکے. 3 مہینے کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ جو لارڈ جیفری آرچر نے ایک جو گواہ لے کے آیا تھا اس نے جھوٹ بول دیا. 3 مہینے کے بعد وہ جیفری آرچر لارڈ جو اتنا طاقتور آدمی تھا برطانیہ میں, اس کو 3 سال کی جیل ہو گئی پرجری کے اوپر, صرف جھوٹ بولنے پہ. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ انگلینڈ کے اندر اگر قطری خط آ جاتا
तो उसी वक्त केस रुकना था और उसने जेल में डाल देना था। टीवी चैनल की तरह वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान भी झूठे इल्जामात लगाने पर माफ़ी मांग चुकी हैं। रेहाम खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक मुअव्विन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी पर न्यूयॉर्क का रूज़वेल्ट होटल कम कीमत पर खरीदने का इल्ज़ाम लगाया था। इन इल्ज़ामात को बरतानवी अदालत ने झूठा और गलत करार देते हुए रेहाम खान को माफ़ी मांगने का हुक्म दिया था। तमाम चीज़ों की इशाअत पर जुल्फ़ी बुखारी को काफ़ी तकलीफ, परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिस पर मैं उनसे गैर मशरूत माफ़ी मांगती हूँ। मैंने हद तक की इज्जत और कानूनी अखराजात की मद में रकम अदा करने पर इत्तफाक किया। रेहाम खान का मामला एक तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी सियासत में मुखालिफिन को सियासी तौर पर बदनाम करने की रवायत को परवान चढ़ाने में पीटीआई पेश रही और वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी झूठे इल्ज़ामात लगाने पर हतक इज्जत के कई मुकदमात भुगत चुके, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी का हतक इज्जत का मुकदमा था। 2013 के इलेक्शन में नजम सेठी पंजाब के निगरान वज़ीर आला थे। तब इमरान खान ने उन पर धांधली के हवाले से 35 पंक्चर करने का इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर नजम सेठी ने उन पर हतक इज्जत का दावा भी किया था और फिर बाद में इमरान खान ने इस इल्जाम को गलत मानते हुए खुद एतराफ कर लिया था कि 35 पंक्चर का इल्जाम सिर्फ एक सियासी इल्जाम ही था। इमरान खान पर हतक इज्जत का एक दावा साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी किया था। उन पर इमरान खान ने इल्जाम लगाया था कि उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए इलेक्शन नताइज पर असरअंदाज हुए थे, लेकिन बाद में इमरान खान का यह इल्जाम भी साबित नहीं हो सका। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी गुज़िश्ता 4 साल से इमरान खान पर हतक इज्जत का दावा कर रखा है। इमरान खान ने पनामा लीक्स के मुकदमे के हवाले से दावा किया था कि शहबाज शरीफ की जानिब से उनको 10 अरब रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी, लेकिन जब इस इल्जाम को साबित करने की बारी आई तो इमरान खान मुसलसल 4 साल से अदालत में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे थे। नाज़रीन, इसके साथ साथ पीटीआई हुकूमत अपने मुखालिफिन पर पाकिस्तान में तो जी भर के इल्जाम लगाती रही है और कानूनी नोटिस मिलने के बाद अदालतों में भी ताखीरी हरबे इस्तेमाल करती रही है, लेकिन जब ये इल्जामात बरतानिया में लगाए जाते हैं तो ये इल्जामात झूठे साबित हो जाते हैं, जिसकी एक मिसाल बरतानवी अखबार डेली का आर्टिकल था, जिसमें शहबाज शरीफ पर ज़लज़ला मुतासरीन के फंड्स में खुर्द बुर्द का इल्जाम लगाया गया था। इस आर्टिकल में शहजाद अकबर का बयान भी शामिल था, लेकिन शहबाज शरीफ के हतक इज्जत के केस में बरतानवी अदालत ने इन्हें तमाम इल्जामात से बरी कर दिया था। एक जानिब कौमी सियासत में झूठे इल्जामात का चलन है तो दूसरी जानिब अदालतों में हतक इज्जत के मुकदमे बेनतीजा पड़े रहते हैं। हम बेबुनियाद इल्जामात और बहुतान तराशी की वो मिसालें आपके सामने रख चुके हैं जिनके हवाले से कानूनी चाराजोई की गई थी, फिर इनमें से किसी का भी कोई नतीजा नहीं निकला। ना झूठा इल्जाम लगाने वालों को पकड़ हुई, ना ही कोई इल्जाम साबित हुआ। अगर हतक इज्जत के इन नोटिस के अलावा इल्जामात की एक फहरिस्त रखी जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान समेत पीटीआई की तारीख इल्जाम तराशी की सियासत से भरी पड़ी। मुखालिफिन पर भारतीय एजेंट से लेकर गद्दार और एम्पायर को साथ मिलाने जैसे इल्जामात लगाती रही है और ये चलन तब तक जारी रहेगा जब तक अदालतों में पड़े हतक इज्जत के मुकदमात फाइलों के अंबार तले दबे रहेंगे। प्रोग्राम के बाद पहुंचाता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।